اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ ولأحل لکم بعض الذی حرم علیکم وجئتکم بآیات من ربکم فاتقوا اللہ وأطیعون۔ میں نے آپ احباب کے سامنے سورہ آل عمران آیت نمبر 50 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، جو ہمارا سلسلہ بحث سورہ آل عمران کے مفاہیم اور مختصر تفسیر چل رہی ہے۔ کچھ آیات ایسی ہوتی ہیں جن کی فقط تفسیر لکھنے سے انسان کو اتنا مطالب سمجھ نہیں آتے، توضیح کی محتاج ہوتی ہیں۔ میں نے اس موقع پر مناسب سمجھا کہ اس آیہ 50 اور 51 کی تھوڑی سی توضیح آپ احباب کے سامنے بیان کر دوں، جس میں خالق کائنات لم یزل ولا یزال ذات فرما رہی ہے ومصدقا لما بین یدی من التوراۃ، اور یہ سلسلہ بحث اور جو آیات ہم بیان کر رہے ہیں چل رہی ہیں تصنیم القرآن میں آ رہی ہیں اور جن کی تفسیر آپ لوگوں کے سامنے پیش ہو رہی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حالات زندگی کو بیان کیا جا رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حالات بیان ہو رہے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، میں تصدیق کرتا ہوں جو کچھ تورات میں بیان ہوا ہے، اور میں تورات کے قوانین اور اصول کو محکم کرتا ہوں، اور وَأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، اور بعض چیزیں جو تم پر حرام قرار دی گئی تھیں، کچھ آپ کی وجہ سے جو چیزیں آپ پر اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دی تھیں وَلِأُحِلَّ لَكُمْ، ان کو میں آپ کے لیے مباح قرار دیتا ہوں، یعنی وہ چیزیں ابھی آپ پر مباح ہو جائیں گی۔ وَجِئْتُكُمْ بِآیَاتٍ مِّن رَبِّكُمْ، میں اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے نشانی لایا ہوں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِیعُونِ، پس پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، اور میں حضرت عیسیٰ یعنی مسیح کی اطاعت کرو۔ اس آیات سے چند نکات، ایک تو بعد میں آنے والا نبی پہلے والے نبی کی تصدیق کرتا ہے، یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کتاب اور شریعت کی تصدیق کر رہے ہیں، تورات کی تصدیق کر رہے ہیں۔ دوسری بات، جو لوگوں کی وجہ سے بنی اسرائیل نے اللہ کی نافرمانی کی، فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّ لَهُمْ، ان کے ظلم کی وجہ سے جو چیزیں ان پر حرام ہو گئی تھی، خالق کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کی وجہ سے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی برکت سے وہ چیزیں ان پر حلال قرار دی۔ پس یہ آیا ہمیں اتحاد کی دعوت دے رہی ہے، دوسروں کے ساتھ محبت و الفت کی دعوت بھی دے رہی ہے، یعنی ہمیں دوسروں کے مقدسات کی توہین نہیں کرنی چاہیے، مقدسات کا احترام کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی یہاں فرما دیا جو چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اور جو تورات میں بیان ہوئی تھی میں ان کی تصدیق کرتا ہوں، یعنی احترام کر رہے ہیں، ان کی تصدیق کر رہے ہیں۔ وَإِلَّا وہ بھی اولو العزم پیغمبر تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہاں ہمیں دعوت فکر دے رہے ہیں، یہ آیا ہمیں دعوت فکر دے رہی ہے
کہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کس طرح اتحاد سے رہنا چاہیے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں فاتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، میں عیسیٰ علیہ السلام کی اطاعت کرو. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے جن کے آنے کی وجہ سے خالق کائنات لم یزل ولا یزال ذات نے بنی اسرائیل پر جو چیزیں حرام قرار دے دی تھی، یعنی مچھلیاں ان پر حرام تھی، بعض پرندے ان کا کھانا ان پر حرام تھا، حتیٰ اونٹ کا گوشت ان پر حرام تھا، بعض چیزوں کی چربیاں ان پر حرام تھی، وہ نہیں کھا سکتے تھے. تو اللہ تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مقام و منزلت کی وجہ سے وہ چیزیں ان پر حلال قرار دی. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مقام ہے. میں کہتا ہوں جب خاتم الانبیاء، سید الاولیاء، سید المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے کتنا ان لوگوں کا مقام، عظمت اور ان پر کتنا اللہ تعالی کی نعمات نازل ہوئی ہیں، اور ان کی وجہ سے یہ کائنات چل رہی ہے. 1400 سال گزرنے کے بعد بھی آج یہ قرآن میں بھی آیات موجود ہیں کہ پہلے والی جو امتیں ہوتی تھیں، جو کام اشتباہ کرتی تھیں، گناہ کرتی تھیں، تو ان کے پیشانی پر یا ان کو اسی وقت عذاب نازل ہو جاتا تھا. لیکن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ہے کہ خالق فرماتا ہے میں کیسے ان لوگوں پر، آپ کی امت پر عذاب نازل کروں جن میں محمد تو موجود ہے. یہ مقام ہے. آگے آیت فرماتے ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا مانتے تھے، تو حضرت عیسیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ ربی و ربکم، میرا اور تمہارا رب واحد اللہ ہی ہے. مجھے بھی اللہ نے پیدا کیا، خلق کیا، تمہیں بھی اللہ نے خلق کیا ہے، تمہیں بھی خالق روزی دیتا ہے، مجھے بھی خالق روزی دیتا ہے. اس نے مجھے بھی زندگی عطا کی ہے اور تمہیں بھی زندگی عطا کی ہے. تم بھی اس دنیا میں رہتے ہو، میں بھی رہتا ہوں، تم بھی سوتے ہو، میں بھی سوتا ہوں. ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، پس تم اللہ کی عبادت کرو، میں عیسیٰ کی عبادت نہیں کرو. فاعبدوہ، خدا کی عبادت کرو. ھذا صراط مستقیم، یہ صراط مستقیم ہے. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اللہ کی عبادت کرو، میری عبادت نہیں کرو. عبادت کے لیے خالق کائنات ہے، لم یزل ولا یزال ذات ہے. تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور نجات پا جاؤ گے. یہی ھذا صراط مستقیم، یہی صراط مستقیم ہے. اور دعا ہے خالق کائنات لم یزل ولا یزال ذات ہم سب کو قرآن کریم کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.